السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال کے جہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ، جس کو انہوں نے سونامی مارچ کا نام دیا، اعلان کیا جا چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ 14 اگست کو اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ ہاں، اگر مطالبات جو ہم نے کیے ہیں ان پر بات ہو جائے، ان کو منظور کر لیا جائے تو پھر لانگ مارچ کو منسوخ یا ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب قائد پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھی انقلابی مارچ ہوگا اور انقلاب کی کال وہ جلد دینے والے ہیں، اور اب بات مہینوں کی نہیں بلکہ ہفتوں کی ہے۔ اور ماہ رمضان میں بھی سیاسی ملاقاتیں اور حکمت عملی پر بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ چودھری نثار وفاقی وزیر داخلہ جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی دور کی جائے، اور آج میاں محمد نواز شریف سے چودھری نثار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کی، جس کا بھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر بھی کیا، لانگ مارچ، سونامی مارچ یا انقلاب۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ، معروف صحافی، تجزیہ کار حسن نثار صاحب نے۔ حسن نثار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ حسن صاحب، آج پروگرام کا آغاز ہم اسی سے کرنا چاہیں گے کہ جو کال دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے سونامی مارچ کی 14 اگست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے، یا آپ کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ ایک دھمکی ہے اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کی ایک حکمت عملی ہے کہ حکومت کو اب 14 اگست کی تاریخ نظر آ رہی ہے کہ 14 اگست تک اگر مطالبات پر توجہ نہ دی گئی اور ہماری طرف سے انکار ہی رہا تو پھر اسلام آباد کی طرف خان صاحب اپنے کارکنان کو لے کے نکل پڑیں گے، اور اس کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں یا مڈ ٹرم انتخابات کی طرف ہم چل پڑیں؟ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سونامی مارچ ہو یا انقلاب مارچ ہو، اس کی کامیابی اور ناکامی تو تب دیکھیں گے نا، اس پہ ہم غور کریں گے اگر اس کے ہونے کے آپ کو امکانات دکھائی دیں۔ گورنمنٹ نے ان دونوں جو سونامی مارچ اور انقلاب مارچ کے نیلے پہ ایک ڈیلا انہوں نے پھینکا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت اگر فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے یہ 2-4 شہر جتنے بھی ہیں، اس کے بعد پھر مارچ کی نوبت میرا خیال ہے نہیں آئے گی۔ سو اگر یہ کھیل کھیلا ہی نہیں جاتا تو اس کے بارے میں ہاؤ کین یو پریڈکٹ کہ وہ اس میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، ابھی آپ نے آرٹیکل 245 کی بات کی اور آپ نے کہا کہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے فوج کو اور اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں، سول انتظامیہ کی سپورٹ کے لیے وہ آ سکتے ہیں، اور اس میں دہشت گردی کے خطرات اور یہ جو لانگ مارچ یا انقلاب مارچ کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آرٹیکل 245 کے تحت جو فوج کو اختیارات دیے جائیں گے یہ لانگ مارچ تو روک لیں گے لیکن لانگ مارچ کی طرف دوسری طرف کوئک مارچ نہ ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں یہاں تو بے شمار لوگ ہیں جو کوئک مارچ کا انتظار کر رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فوری خطرہ ہے، بیکاز فوج اس ملک کی ایک سروائیول کی میں سمجھتا ہوں جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفائنڈ ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ فوج ایک ایسی جنگ میں مصروف ہے جو آپ سمجھ لیں کہ پرچھائیوں کے ساتھ، سایوں کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اس وقت پوری یکسوئی اور کانسنٹریشن جتنی میرا خیال ہے کہ درکار ہوگی جو اس طرح کے مارکوں میں ہوتی ہے، تو اس میں اس کا فوری طور پہ احتمال تو نہیں ہے۔ باقی جو اس سو کالڈ ڈیموکریسی نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے یا جس طرح یہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لانگ رن میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی امکان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر حسن نثار صاحب خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ کی جو کال ہے اس کے مطابق 14 اگست کو ان کے کارکنان لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یقیناً پہنچنے کے لیے حکومت کی طرف سے رکاوٹیں بھی کھڑی کی جائیں گی، پولیس کو بھی احکامات جاری کیے جائیں گے کہ اسلام آباد پہنچنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنایا جائے، اور فورس استعمال ہوگی دونوں طرف سے، اور فورس خان صاحب کے کارکنان کی طرف سے بھی یقیناً استعمال ہوگی۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی پر گولی چلائی گئی تو میں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکمران جماعت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ جی اگر آپ نے ایسا کیا، بائی فورس آپ نے حکومت کو گرانے کی کوشش کی تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور آپ پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا؟
دیکھیں بات سنیں، آرٹیکل 6 کی آپ بات کر رہے ہیں غیر آئینی ہونے کی، تو یہاں تو بہت کچھ غیر آئینی ہے. آئین میں تو بس آپ نے 6 کی بات کی ہے، میں 62 63 کی بات کر رہا ہوں. کیا جو لوگ اقتدار میں ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں؟ اگر پورا اترتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام تر پروونشل اسمبلیز اور آپ کی نیشنل اسمبلی میں اولیاء بیٹھے ہیں. سو وائلیشن لوگوں کے بنیادی حقوق مل رہے، جہاں گورنمنٹ، میں صرف اسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پینے کے صاف پانی جیسا حق لوگوں کو مہیا نہ کر سکے، اور وہ اوور ہیڈز اور انڈر پاسز اور میٹروز اور بلٹ ٹرینز اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہو، وہاں کون سا آئین؟ لیکن گوئنگ بیک ٹو دی سیم تھنگ، اگر کنٹرول فوج کے ساتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئی ایم شیور دے آر میچور اینڈ سینسیبل انف کہ وہ فوج کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے، ان کو ان حالات میں امبیرس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن حسن لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ فوج کے ساتھ اور فوج کی اس کاز کے ساتھ عمران خان بڑی دیر تک اس بات کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اب وہ بھی از آلسو آن دا سیم پیج. جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری کا تعلق ہے، ان کی کوئی میرا خیال ہے اس ضخامت کی کتاب میرے پاس پڑی ہے جو فتویٰ ہے، اور پوری تاریخ جو خوارج اور یہ اور وہ جتنا بھی سارا اسلام میں سلسلہ رہا ہے اس سلسلے میں ان کا فتویٰ موجود ہے. سو اس جنگ میں تو دونوں ساتھ ہیں. اگر فوج کے ساتھ ان کے آمنا سامنا ہونے کے چانسز نہیں ہوتے تو دین اینی تھنگ کین ہیپن. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پاکستان عوامی تحریک کا جو ورکر ہے وہ اپنی صفوں میں قتل عام، بے قصور بے گناہ لوگوں کے، عورتوں مردوں کے قتل عام پہ وہ اتنے زیادہ، یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، آمنا سامنا ہو گیا تو پھر اسکائی از دا لمٹ. یہ جب کمزور آدمی یا ایک سر پھینک کے کام کرنے والا آدمی جب اس کو پرووک کر دیا جاتا ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو وہ ان کے جذبات کو مناسب نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی اور ان کا جو ورکر ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا تو بیہیویئر میں شاید کوئی اتنا بہتر پریڈکٹ نہ کر سکوں، لیکن یہ جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں اپنے بندوں کی، ان کا بہت ایموشنل اور بہت ہی چارجڈ ورکر ہے اس وقت. سو اگر افواج پاکستان نہیں ہوتی، کنٹرول ان کے پاس نہیں ہوتا، اور باقی وہی وردیاں نظر آتی ہیں جو چند دن پہلے تک منہاج القرآن کے باہر ان کو دکھائی دی تھیں، جن کے نتیجے میں انہیں لاشیں اٹھانی پڑی ہیں، تو دین اینی تھنگ کین ہیپن. اور جو ڈکشن تھا، جو الفاظ، جو لب و لہجہ قادری صاحب نے جو استعمال کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. یہ سسٹم ڈی ریل ہونے سے بچانا ہے. او بھائی، یہ چند خاندان ہیں جو ڈی ریل ہونے سے بچیں گے. سسٹم، یہ جمہوریت بڑی اچھی بات ہے، جمہوریت پرووائڈڈ وہ موجود تو ہو. یہ گھسے پٹے جملے یہ نیم خواندہ سب بولتے رہتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ جمہوریت کی بدصورتی ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. کالا باغ ڈیم نہ، ملک کا مستقبل چاہے داؤ پہ لگ جائے، لیکن چونکہ اختلاف رائے کس بات پہ، ٹیکنیکل بات پہ اختلاف رائے ہے، یہ اس کا حسن ہے. سبحان اللہ بھائی، اگر چند گھرانے ڈی ریل ہوتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی، یہ کیسی چڑیل جمہوریت ہے بھائی. اس میں آپ مجھے بتائیں، یہ جو ایک سیکنڈ یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں، اور قوم کا کچھ نیلی 66 67 ایئرز، کون سا مفاد ہوئے؟ ان کے ہاتھ سے تو تم لوگوں نے آخری نوالا چھین لیا ہے. یہ کون سا قوم کا وسیع تر مفاد میں جس میں آپ لوگ جس کے حوالے سے آپ فیصلے کرتے ہو؟ سو ہے تو بیسیکلی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ ان سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، آپ ان کو پسند کریں ناپسند کریں، لیکن وہ آدمی جو بات کر رہا ہے اس کو تو کوئی سینسبل آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. چمچوں خرچوں کی بات اور ہے، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جو اس نظام کے طفیلیے ہیں، جن کا سروائیول اس نظام میں ہے،
وہ تو اس میں کیڑے ڈالیں گے کہ جمہوریت دشمنی ہے. میں کوئی دعوے دار ہوں کسی چیز کا؟ میں تو حصے دار نہیں ہوں, میں تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. مجھے تو سیاست سکول ڈے سے لے کے کالج یونیورسٹی تک مجھے تو ویسے ہی اس کھیل سے نفرت رہی ہے. لیکن میں جمہوریت دشمن اب مجھے کو کہہ دے تو سبحان اللہ, اس کے حال پہ رحم ہی کھایا لیکن جا حسن سکتا ہے نثار نا. صاحب اگر آپ کی نظر میں طاہر القادری صاحب ان کی جو بات ہے وہ سینسیبل ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ خان صاحب اور طاہر القادری صاحب دونوں اکٹھے ہوتے ہوئے فی الوقت دکھائی نہیں دیتے؟ عمران خان صاحب نے اپنی کال کا اعلان کر دیا, طاہر القادری صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہمارا جو انقلاب ہے وہ کسی سونامی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, سونامی پر اعتماد نہیں کرے گا. دیکھیں اس میں بات یہ فلسفی کی بات نہیں ہے, یہ سوچ کا اختلاف اور فرق نہیں ہے, یہ پرسنالٹی کلیش کہہ لیں آپ, یہ ایگوز کا. اس پہ میں لکھ بھی چکا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ذات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب جس پارٹی میں آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ بلاول, بھٹو صاحب کا نواسا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن اس وقت میرا خون کھولتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ 70 سال کا بوڑھا, ایک انتہائی لائق فائق آدمی, اتنا بڑا قانون دان, اعتزاز احسن چیئر بلاول کرے گا, اور یہ زیادتی ہے. ان کا بھی یہی حال ہے, اب اگلی نسل تیار کر رہے ہیں. یہ جو رویہ ہے یہ کیوں ہے؟ چونکہ ہم وہ بدنصیب بددعائے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی ذاتوں سے نکل کے, اپنے خاندانوں سے نکل کے دیکھتے ہی نہیں. چونکہ اس کے لیے بہت بڑے ظرف کی, بہت بڑے ذہن کی, بہت بڑے کیلیبر کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہاں بھی بنیادی طور پہ پرسنالٹی, چونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے فن خان ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بہت لمبی چوڑی کمیٹڈ قسم کی فالوئنگ ہے, وہ آپ اس کا تماشا ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح عمران خان ڈیفینیٹلی, وہ خان صاحب کی اپنی ایک بہت زبردست لمبی چوڑی. سو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کس چیز پہ اتفاق ہے اور کس پہ عدم اتفاق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دو تلواریں ہیں جو ایک نیام میں نہیں سما سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ فقیر تو کئی فقیر ایک گدڑی میں گزارا کر سکتے ہیں, دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں ہو سکتے. پوری تاریخ بھری پڑی ہے, اور دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی. سو اس لیے ڈاکٹر صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. جی حسن نثار صاحب, آپ سے ہماری گفتگو اسی جاری رہے گی. ناظرین اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے وجہ ہم لوٹ کر آئیں گے. تو ایک طرف حسن نثار صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب کا ایک ہوتا ابھی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ دونوں کا پرسنالٹی کلیش ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر ان کی فالوئنگ ہے اور ان کا سٹانس بھی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جس میں چودھری برادران, شیخ رشید اور دیگر, ان کی کوشش یہ ہے کہ دونوں ایک ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پر مل جائیں اور اکٹھے تحریک چلائیں. تو کیا جو پولیٹیکل پارٹیز دیگر ہیں یا جو پولیٹیکل پرسنالٹیز کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے ہماری حسن نثار صاحب سے. حسن صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب کا پرسنالٹی کلیش ہے جس وجہ سے وہ ایک نہیں ہو پا رہے یا نہیں ہو پائیں گے. لیکن دوسری جانب شیخ رشید صاحب, چودھری برادران, ان سب کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے تاکہ اکٹھے مل کر تحریک چلائیں, کیونکہ مقصد کاز جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر سیاستدانوں کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں یہ رنگ لائیں گی یا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں, مقصد اور منزل ایک ہے. اس میں تھوڑی سی میں ایک ترمیم کروں, چونکہ میں اس حوالے سے جب میں نے پہلے بات کی تو میں ایک ضروری نقطہ بیان کرنا وہ میں بھول گیا تھا, میں عرض کر دیتا ہوں, پھر آتے ہیں اس بات کی طرف. وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق ہے طاہر القادری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی سوچ میں. وہ اگر میں واضح نہ کروں تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ یہ
عمران خان کا خیال ہے کہ اس غلیظ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو بھی کانے نمک میں جائے گا وہ نمک بن جائے گا. یہ ایک بنیادی فرق دونوں شخصیات کی یا پارٹیز کی سوچ میں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری، بیکاز میں لکھ چکا ہوں، یہ میں 20 سال سے یہ لکھ چکا ہوں. اچھا، اب آئیں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، چوہے شجاعت صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، یہ بہت سیریس سیزنڈ لوگ ہیں، اور اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کی کامیابی کے امکانات میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہیں، بیکاز ان کے پیچھے بہت لمبا چوڑا تجربہ ہے، اور وہ نیک نیتی سے، خلوص دل سے کوشش کر رہے ہیں. کچھ ان کی پرسنل ریزنز بھی ہیں. تو وہ اگر کوئی تیسرا کو دوسرا رستہ، کو درمیانی رستہ نکالنے، کوئی اس طرح کا کوئی پیکج وہ ایوالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جو کہ میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، پالیٹکس کا حصہ ہے وہ، اگر مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ اپنے جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ عمران، میری تو ذاتی خواہش بھی ہے اور میں یہ لکھ بھی چکا ہوں کہ اگر علامہ صاحب اور عمران خان صاحب مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہو سکتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے چارج بددیانتی کا ان پہ کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر بہت کمپیٹنٹ بندہ نہ بھی ہو، بڑی توپ نہ بھی چلائے، تو ایسے لوگ اگر آ جائیں جو صرف لوٹ ماری بند کر دیں تو لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے. چونکہ اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے، ایک میں نام ان کا بھول رہا ہوں، ایک فارمر ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ملک ہے جہاں 1 روپیہ خرچ کرنے کے اوپر 3 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اگر بہتر لوگ آ جائیں کو صاف ستھرے، اور مڈل کلاسز ہائی ٹائم. صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں زیادہ یہی اعتراض کیا جاتا ہے جو آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنا کینیڈین پاسپورٹ پھاڑ دیا ہے؟ پھاڑا جا سکتا ہے یار، وہ کون سا ایشو ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ بہت پیٹی باتیں ہیں. یہ میکرو لیول پہ آپ ایک ملک جس کے عوام کو 65-66 سال سے لوٹا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے، ان کی اگر تقدیر میں کوئی، ان کے معاملات میں کوئی بہتری کی صورت دکھائی دے تو اس بات کی کیا اوقات ہے؟ گلوری نیشنلٹی کہ کیا ان کی اپنی کھربوں کی جائیدادیں ہیں باہر، ان کے کھربوں ڈالرز کے کاروبار ہیں باہر، صرف نیشنلٹی اس کی کیا اوقات ہے بھائی؟ کل سرنڈر کر دو آپ. میرا پونا خاندان ہے جو باہر بیٹھا ہے، میرے سگے 3 of my real sisters they are abroad، تو ان کی پاکستان سے محبت کم ہو گئی ہے. یہ اس پہ میں نے اپنے ویور سے معافی مانگی. میں نے ایک زمانے میں بڑا سخت لفظ استعمال کیا، مجھے میرے بہن بھائیوں نے، دوستوں نے جو باہر ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا، میں نے ان سے بھی معذرت کی اور لوگوں سے بھی. میں نے کہا تھا کہ دوہری شہریت دوہری ولدیت کی طرح ہے. میں تو اس حد تک چلا گیا تھا، لیکن دین ایک ملک آپ نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے. لوگ بڑا بڑا کیپیبل، کمپیٹنٹ آدمی، بہت بہت کوالیفائڈ بندہ، وہ رزق کی تلاش میں بیرون ملک ان کو جانا پڑتا ہے. یہ کون سی ریاست ہے جو ماں کے جیسی؟ یہ جو آپ کے لاکھوں کے اعتبار سے جو پاکستانی وہ اپاہج ہیں، معذور ہیں، باہر جا کے ان پہ ہر طرح کا کرم ہو جاتا ہے، قدرت ان پہ مہربان ہو جاتی ہے. اس ملک کی سردیں چھوڑتے ہی دنیا کی ہر آسائش، عزت، احترام، سارا کچھ ان کو مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی بی کلاس سٹیزن. اب میں کیا کہوں، بی کلاس سٹیزن تو ہونا اپنی جگہ پہ، کم از کم اے کلاس ہیومن بینگ تو ہوتے ہیں نا وہ. تو یہ تو آپ کے نظام کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈراپ کر دیں گے. اچھا، آپ کو حسن صاحب لگتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دونوں میں سے کسی ایک کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ سب اعلانات کیے گئے کہ جی سونامی مارچ بھی ہوگا، اور طاہر القادری صاحب کا بھی کہنا ہے کہ انقلاب بھی اب آکے رہے گا؟ وہ کہ سونامی مارچ کی جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ سونامی کی پہلے بات کرتے رہے ہیں، سونامی مارچ کی انہوں نے پہلی بات کی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ 1971 1989 اس دور سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں.
تو ان کا ایک گزشتہ ایک پوری ہسٹری ہے, ایک ویژن چل رہا ہے ان کا, تو دونوں میں سے کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے فوج کی؟ اس کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. جی. فوج ایک بہت بڑی مشین ہے. فوج کے بارے میں عام طور پہ یہ تاثر بہت ہی غلط ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. جتنی ٹریننگ, کورسز, گرومنگ فوجیوں کی ہوتی ہے, اور جتنی وہ ڈیفرنٹ قسم کی, میں انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتے ہیں. یہ گامے ماجے میٹرک ایف اے پاس جعلی ڈگریوں والے, ان کے تو فرشتوں کو نہیں پتا. تو فوج کو یہ کو راتوں رات کو الہام تو نہیں آیا آپریشن کرنا ہے. اگر فوج پیچھے ہوتی تو یہ تو براہ راست کلیش ہے کہ میں اور آپ مل کے کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ متصادم ہو جا چوک میں آ کے. وہ ان کو کہہ دیتے بھی ابھی ذرا ہاتھ تھولا کر لو, اس کو پوسٹ پون کر دو, کیا پرابلم تھا. ویسے فوج کے اندر ایک بے چینی ہوگی. دیکھیں بات سنیں, وہ اس ملک کے محافظ ہی نہیں, بہت بڑے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. لیٹس فیس اٹ, اتنی بڑی فوج, اتنا پینشنر, وہ لمبے چوڑے معاملات ہیں بھائی میرے. وہ ان کا سب سے بڑا سٹیک اس ملک میں میرا اتنا نہیں ہے جتنا ایک فوجی کا ہے یا فوج کا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ملک کس طرح لٹ رہا ہے. ہم اور آپ تو کس سے کہانیاں سنتے ہیں, یا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے کو رائٹرز ہیں جنہوں نے کافی ان کو ننگا کیا ہے, ایکسپوز کیا ہے, مثالیں دی ہیں کون کون سے کیس میں کس نے کتنا کتنا کھایا ہے. ہم تو اس طرح کا ہمارے پاس نالج ہوتا ہے. آئی ایم مور دین 100% شیور کہ فوج کے پاس 100% نہیں تو 70, 80, 90% تو پتا ہوگا کر کیا رہے, اس ملک پہ کتنا لگ رہا ہے, اس ملک کے عوام پہ کتنا لگ رہا ہے, اور کتنا ہے جو سائفن آف ہو رہا ہے. تو ایک بے چینی اور ایک بے قراری تو ہوگی. وہ بھی تو سوچنے ہوں گے جس ملک کے عوام بھوکے ننگے ہیں. دیکھیں بات سنیں, فوج کی پشت پناہ وہ نیوکلیئر طاقت, وہ ڈیٹرنٹ ہے, وہ اس کی ترکیب استعمال اور ہے. اگر اکانومی ہی آپ کی بیٹھ گئی ہے, لوگ آپ کے بھوکے مر رہے ہیں, تو سوویت یونین کو خدا کا خوف کریں. لک ایٹ دا مائٹ, لک ایٹ دا سائز. ان کے چنگل سے نکلنے والی ریاستوں میں آج بھی شرح خواندگی, لٹریسی ریٹ 90% سے اوپر ہے. جن پہ وہ غاصب تھے انہوں نے اتنی مہربانی کی. یہ تو انگریزوں سے 72 درجے کے غاصب ہیں. یہ کیا لٹریسی ریٹ ہے آپ کا, شرمناک ہے. میں کل کالم لکھ رہا ہوں, اس میں ایسے ایسے ملک ہیں کہ میری گزارش, آپ نے کبھی اپنے جی قضا کرامے کے لیے معذرت, آپ نے کبھی اپنے کالمز میں بھی جمہوریت کے حق میں نہیں لکھا, آپ جمہوریت کے خلاف ہی لکھتے رہے ہیں. تو کیا جمہوریت کو آپ نہیں سمجھتے کہ چلنے کا موقع بھی بہت کم دیا گیا ہے اس کو؟ نہیں, مجھے پلیز تھوڑی سی اجازت. دست بادشاہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں لیٹ می کریکٹ یو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں جمہوریت کے مخالف نہیں ہوں. یہ جمہوریت ہے نہیں. آپ زہر کی بوتل کے اوپر لکھ دیں آب زمزم, مجھے پتہ لگ جائے. کسی بیوقوف کو جس کو پڑھنا نہیں آتا, جس کو پتہ نہیں ہے, وہ تو مار کھا جائے گا. اور مجھے تو نہ پٹی پڑھاؤ. چوتھی نسل آپ کی, یہ ملک ہے, باپ کے باپ کی فیکٹری ہے. بھٹو صاحب اپنے میرٹ پہ آئے, لڑ جھگڑ گیا, حالانکہ وہ بھی ایک ایلیٹ اور بیک گراؤنڈ, لیکن اس کو چھوڑ دیں. اس بندے نے بے تحاشا محنت کی, جان ماری, ایک پارٹی کھڑی کی, آیا. اب دختریں نے اختر آ گئی, بہت اچھی بات ہے جی, اب نواسا آ گیا. ہماری تمہاری اولادیں ان کی اولادوں کی غلام رہیں گی. اور یہ آٹومن امپائر ہے, یہ مغلیہ سلطنت ہے. ہوش کرنی چاہیے لوگوں کو, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. میرا ماتم ہے ہی یہ. ہاں بری ہو, خدا کی قسم سب سے پہلے جان دوں گا. میں نے ابھی آپ کو مثال دی, لوگوں کے خون کیوں نہیں کھولتے؟ لوگوں کو ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ غیرت میں آ کے قتل کر دیتے ہیں. یہ بغیرتی کی انتہا ہے. میرا اعتزاز کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میرا رضا ربانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مجھے بتائیں. ہم کلاس فیلو ہیں, ہماری ذات, برادری, شہر, سکول, کالج کوئی اکٹھا کچھ نہیں. ایک جرنلسٹ اور ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے جان پہچان ہے, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن
مجھے تو میں یہ سوچ کے میری نیند اڑ جاتی ہے کہ اپنی گود میں کھلایا ہوا بچہ وہ چیئر کر رہا ہوگا اور آپ مؤدب بیٹھے ہوں گے. حیا کرنی چاہیے. یہ سلاطین کے زمانے میں ہوتا تھا. نابالغ بچہ بھی ہے, تخت پہ بیٹھ گیا, پیچھے اس کی بیبے بیٹھ گئی, اور درباری سفید داڑیاں اور سفید بال لے کے کھڑے ہیں, کمرے ان کی جھکی ہوئی ہیں, اور مزید وہ کورنش بجا رہے ہیں. کیا کس 2014 میں یہ بل کلنٹن سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا اس سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ وہ 2 ٹرمیں پوری کی, بھائی دفعہ ہو, جاؤ جان چھوڑو. براک اوباما ہے, ماڑے گھر کا بندہ ہے, محنتی تھا, قابل تھا, پروفیسر تھا, آ گیا. وہ یہاں کو سوچ سکتا ہے؟ ان کی تو اپنی پارٹیوں کے سینئر ترین لوگ نہیں سوچ سکتے, کامن مین کو تو چھوڑیں. مخصوص بندے. یہ پاکستان بننے سے پہلے یہی خاندان کسی اور کے چمچے تھے. پہلے جاگیردار ہوتے تھے, جو کہ شہر آپ کے تھے چھوٹے, اربن ایلیٹ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی یہاں. جیسے ہی پیدا ہوئی ہے کاروبار میں وہ بھی لوٹ مار میں حصے دار بن گئے. پہلے نرا جاگیردار تھا, چونکہ آپ کے پاس بڑا سرمایہ دار تھا ہی نہیں. پھر یہ کاروباری تاجر آ گئے ہیں. وہ پاگل تو نہیں. یعنی میں اگر ایک غریب مزدور ہوں جس کی دیہاڑی 200-300 وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, وہ ایک گھر پتی میری نمائندگی کر رہا ہے. ایک کسان ہے, بالکل صحیح, اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں, اس کی نمائندگی ایک فیوڈل کر رہا ہے. اور یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. کو خوف خدا کریں. میں اس کے خلاف ہوں بھائی, جمہوریت کے نہیں. آپ اس کے خلاف, ٹھیک ہے. اچھا ہوا کہ واضح بھی ہو گیا. حسن صاحب, اس موقع پر ہمیں ایک لینی ہے بریک, اور بریک سے ہم لوٹ کر آئیں گے. تو ہم آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جو تحقیقات کی جا رہی ہیں, جس میں عدالتی کمیشن بھی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی جس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا عدالتی کمیشن کی طرف سے, تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور مستقبل میں اب جو ہماری سیاسی صورتحال کے پیش نظر جو ملک کے حالات سامنے آنے والے ہیں, اس میں آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے حسن نثار صاحب سے. حسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں جمہوریت کی بات ہوئی, پھر ہم نے لانگ مارچ, سونامی مارچ کی بات کی جس میں طاہر القادری صاحب کا انقلاب مارچ بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کریں, میں مختصراً آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ بھی خان صاحب نے کچھ ہی دن پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہا کہ 4 حلقے اگر ان کے اوپر سپریم کورٹ کا 3 رکنی کمیشن قائم کر دیا جائے جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک کریں, اور 2 ہفتے میں یہ واضح کر دیا جائے کہ ان 4 حلقوں میں کیا ہوا, تو وہ جو لانگ مارچ ہے اس کو منسوخ یا اس کو ملتوی کر دیں گے. اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوا یا یہ کہا گیا یہ 3 رکنی کمیشن سے کی تحقیقات کے بعد کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی, تو یہ خود نواز شریف صاحب کے پاس جا کر خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ معذرت کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے؟ ایک طرف بھاولپور کے جلسے میں لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وہ 4 حلقوں کی بات جو ہے وہ بہت پہلے رہ چکی ہے, اب بات بہت آگے نکل چکی ہے, اور پھر 4 حلقوں کی دوبارہ سے بات کرنا شروع کر دی کہ جی ان کے اوپر اگر عدالتی کمیشن سپریم کورٹ کا قائم ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں, بات سنیں, پولیٹکس میں بیہیویئر ہوتا ہے پانی کی طرح. جیسے برتن تبدیل ہوتا ہے ویسے ہی پانی اپنا تبدیل کر لیتا ہے اپنے آپ کو. گھڑے میں ڈالو گے تو پانی گھڑے جیسا ہو جائے گا, گلاس میں ڈالو گے گلاس جیسا ہو جائے گا, کپ میں آپ ڈالو گے تو کپ جیسا. ایک بات تو سچویشن یہ جو ہے فوج کو کے کنٹرول میں دینے کی اور اس طرح کی یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے, یہ اس طرح کی بات تو نہیں تھی. سو سچویشن چینج ہوگی تو آپ کی اسٹریٹجی بھی چینج ہوگی, آپ کا عمل بھی تبدیل ہوگا. ایک اور بات جو میں بہت دلچسپ ہے, یہ جو کہنے 4 کا کر دیں, تو احمد فراز صاحب کو کسی نے کہا, مرحوم کو, اللہ انہیں بہت خوبصورت شاعر تھے, ان کے شعر, ان کا ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. تو کسی نے کہا کہ یار فراز صاحب یہ کیا پھر سے چھوڑ کے جانے کے لیے اتنا. اس نے کہا تو یہ مکر شاعر ہے, اس کو ایک دفعہ آنے تو دے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جاتی کیسے ہے واپس. سمجھ گئے آپ؟
104 کا مطلب ہے کہ پھر 40 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 40 ہو سکتے ہیں تو پھر 140 بھی ہو سکتے ہیں. یہ بوری میں ایک موری کرنی ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے وہ موری تو ہو چکی ہے پہلے ہی، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن حسن نثار صاحب، جب تک یہ اتنی ڈیلے ہو چکا ہے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ بھی جو بیلٹ پیپرز کی بوریاں، ان میں بھی تو کئی موریاں ہو چکی ہوں گی اب تک. ہاں، لیکن ایک اور بھی ریالٹی ہے تاریخ کی کہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وارداتیہ واردات کر لیتا ہے، ٹھگ جو ہے وہ ٹھگی کر لیتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے، لیکن وہ پھر ان کا انجام بھی اسی طرح کے کھیل میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ملیٹنٹ لائف میٹس اے ملیٹنٹ اینڈ. تو آپ دیکھو بدماش جو ہوتے ہیں وہ بالآخر پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں. تیراک، مجھے تیرنا ہی نہیں آتا تو بھائی میں تو پانی سے جان چھڑاؤں گا، میں تو نہیں اترتا. ڈوبے گا تیراک ہی ڈوبے گا. کار ایکسیڈنٹ میں وہی مرے گا نا جو کار چلا رہا ہوگا. یہ اس طرح کی باتیں زیادہ دور تک جانے والی ہوتی نہیں ہیں. باقی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب حسن نثار صاحب، اب آپ کی رائے ہم جانا چاہیں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ. سانحہ ماڈل ٹاؤن کا یہ واقعہ جس پر تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ نہ جانے ہم کب تک یہ لفظ سانحہ استعمال کرتے رہیں گے، چاہے وہ بچوں کی سکول وین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے بچے جو ہیں وہ جل جائیں، یا سانحہ باس ٹاؤن ہو، یا اس طرح کے اور کتنے سانحے ہیں. تو ہم یہ ہمیشہ لفظ ہی یوز کرتے رہ جائیں گے، جی سانحہ، یہاں کا سانحہ، وہاں کا سانحہ. اور پھر اس کے بعد اب یہ جو عدالتی کمیشن قائم کیا گیا، اس میں JIT رپورٹ پیش ہوئی ہے جس پر عدالتی کمیشن نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کارکردگی کچھ نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بنے گا بھی، یا بس وہ جس طرح پہلے کئی JITs اور کئی کمیشن بنے اور پھر اس کے بعد ایک کونے میں لگے رہے ان کے نتیجے اور ان کے جو بھی فیصلے تھے اور کچھ ہوا نہیں؟ دیکھیں، اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ایک سچ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی کمیشن، کوئی جادوگر، کوئی چرب زبان اس کو جھٹلا نہیں سکتا. وہ حقیقت کیا ہے، وہ سچ کیا ہے؟ 14 لاشیں، 14 گھرانوں کی بربادی اور BCوں کے حساب سے لوگ زخمی. یہ تو ہے. اگر لاش موجود ہے تو کوئی قاتل بھی ہوگا، تو جس کے ذمے ہے کہ قاتل ڈھونڈے، اگر وہ نہیں ڈھونڈتا تو وہ خائن ہے. وہ جانا چاہیے. کھرا مل جاتا ہے اگر کھوجی کی نیت ٹھیک ہو اور کھوجی واقعی کھوج لگانا چاہے. ایک بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نتیجہ کیا ہے، تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے. میں ایک طریقہ کیلکولیٹ کرنے کا، چیزیں کیلکولیٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اچھے سٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہمیشہ اچھے گریڈز لیتا ہو، وہ O لیول میں کے لیے اپیئر ہو یا A لیول کے لیے اپیئر ہو، تو کوئی بھی آدمی اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کے پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ یہ بچہ چونکہ تھرو آؤٹ اس طرح بیہیو کرتا رہا ہے تو یہ اچھا رزلٹ دے گا. یہ جو عدالتی کمیشن اور اس طرح کے جو بھی آپ نے خود اس پہ تو آپ خود تبصرہ کر چکے ہیں، اس سوال کا تو جواب آپ خود ساتھ ہی دے چکے ہیں. اور معجزہ کوئی ہو جائے تو اس کو رول آؤٹ نہیں میں کرتا، بٹ بیسیکلی قصہ کیا ہے؟ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، یہی والی بات ہے. لیکن یہ کب تک؟ یہ ہوا نہیں کبھی. یہ اور 5 سال گھسیٹ لو اور 10 سال گھسیٹ لو، یہ بالآخر یہ پھٹے گا. یہ پریشر کوکر جو ہے نا، یہ لوگوں کی شکلیں دیکھ کے جب رمضان بازاروں کے آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ میں دیکھتا ہوں تو بندہ آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے دیکھ کے. چند دن پہلے میں نے دیکھا ہے ایک عورت نے یوں کر کے شاپر اٹھا کے بتایا میں تو سبزی لینے آئی تھی، یہ آدھا کلو آلو لے کے جا رہی ہیں. اس وقت اس کے چہرے پہ جو کچھ تھا، پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے، لیکن آخر میں کوئکلی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 14 شہادتیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہوئیں، کیا یہ حکومت کے خاتمے کا نہیں گی؟ دیکھیں، بات سنیں، 14 تو شہادتیں ہیں اور کروڑوں بد دعائیں ہیں. جو صبح دوپہر شام لوگ ہاتھ اٹھا کے، بجلی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پانی نہیں ہے، اور جو انہوں نے خواب دکھائے تھے، لیڈرشپ نہیں، اس لیول کے جھوٹ اور ایٹیچیوڈ ان کا یہ ہے
کہ وہ تو انتخابی تقریریں تھیں. اس کا مطلب ہے کہ انتخابات میں تو جھوٹ ہی بولا جاتا ہے. سو بچے بچے کی زبان میں ہے جو کچھ، وہ جا کے آپ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم یقیناً آپ کا اوپینین لیتے رہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس hum@sama.tv، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، بات تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے امان نگہبان.